Who is the Lover? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? لا إله إلا الله محمد رسول الله. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Muhammad is the messenger, to Allah is. اور اس عبادت کو جو ہے وہ آپ ضرور انجام دیتے ہوں گے. اور اعمال ماہ رمضان کے چوتھے حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب 2 رکعت جو ہے وہ نماز اس کو پڑھا جائے کیسے کہ جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد سورہ انا فتحنا اور دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد کوئی سورہ بھی پڑھے. خدا تعالیٰ اس سال تمام برائیوں اور اس سے جو ہے ان برائیوں کو دور رکھے گا اور آخر سال تک اس کی کیا کرے گا؟ حفاظت فرمائے گا. اور ان اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کی طرف بھی ضرور متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ اشرائے مغفرت ہے کہ جس میں ہم نے اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت اور معافی اور بخشش طلب کرنی ہے کہ اے اللہ تیری ذات اور تیرے دروازے کے علاوہ کوئی ایسا دروازہ نظر نہیں آتا. اے اللہ تیری ہی ذات ہے جس سے ہم نے گناہ کی معافی طلب کرنی ہے. مالک اللہ اور آل محمد کا عظیم خالق تیری ذات کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے پاس ہم جا کر اپنے گناہوں پر نادمانی اور پشیمانی کا اظہار کریں. اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے. تیری ذات کا فرمان ہے کہ محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر مجھے اللہ سے معافی طلب کرو، میں تمہاری معافی کو تمہاری بخشش کو قبول کروں گا. لیکن ہمیں جا کر معافی طلب تو کرنی چاہیے. اگر ہم معافی ہی طلب نہ کریں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. یہ اشرۂ مغفرت ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جا کر گڑ گڑا کر تنہائی میں جا کر رو کر اللہ سے معافی طلب کریں کہ اللہ جو خطا ہوئی ہے اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میرا اللہ میں نے جو اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اسے بخش دے، اس کی مغفرت فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ جو میرے گناہ ہیں ان کو بخش دے، ان کو درگزر فرما، ان کو معاف کر دے. اے اللہ میں تیری اطاعت کرنا چاہتا تھا، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، میں بھول گیا، میں تیرا عبد ہوں، میرا اللہ میں تیری رحمت کا مستحق ہوں. ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، خدا سے معافی جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے 6 ماہ رمضان چونکہ جمعہ بھی تھا اس کو ہم بیان نہیں کر پائے، میں بتا دیتا ہوں ساتھ میں صرف ایک ہی لائن میں کہ 6 رمضان 201 ہجری میں مسلمانوں نے بطور ولی عہد کے امام علی رضا علیہ السلام کی جو ہے وہ بیعت کی تھی. اور روایت میں کہ مومنین اس نعمت کے شکرانے کی 2 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں گے. اور اسی طرح 13ویں رمضان المبارک اور 15ویں رمضان المبارک کے متفقہ اعمال اور ہر شب کے الگ الگ اعمال بھی ہم بعد میں ذکر کریں گے، لیکن مختصراً ان کو جو ہے بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ جو شب ہیں یہ روشن راتوں کی پہلی رات ہے. ان میں 3 عمل جو ہے وہ بجا لانے چاہیے. پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی غسل کیا جائے جو کہ آج اعمال میں سے بھی ہے کہ، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ 4 رکعات جو ہے وہ نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 25 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے. اور اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے جیسے رجب اور شعبان کی 13ویں رات میں پڑھی جاتی ہے، یعنی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید پڑھے. رمضان کی 14ویں رات کو بھی 4 رکعت نماز 2 کر کے اسی ترکیب سے پڑھے گا جس کو ہم نے ذکر کیا ہے. اور اس طرح دعائے مجیر کی شرح اور اس کا ذکر جو ہے وہ بھی دعاؤں میں جو ہے وہ کیا گیا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ زیادہ فضیلت اور اہمیت کی جو ہے وہ حامل قرار پاتی ہے. یعنی جو شخص ماہ رمضان کی شب بیض، جسے بیض کا مطلب یعنی روشن راتیں، روشن شب کو جو ہے کہا جاتا ہے، یعنی یہ نماز پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں کے جتنے بھی ہوں تو اس سے زیادہ بھی ہوں تو اللہ کی ذات اس کے گناہوں کو بخش دے گی، معاف کر دے گی. اور اسی طرح زیارت امام حسین علیہ السلام کی بھی تلاوت کی جائے، استغفار بھی کیا جائے اور محمد و آل محمد پر درود بھی پڑھا جائے اور ان کے دشمنوں پر نفرین بھی کی جائے تاکہ ہم محمد و آل محمد کی رضا کو
حاصل کر پائیں، اور یہ وطیرہ محمد و آل محمد ہے جو سیرت کا متقاضی ہے کہ ہمیں ان کی محمد و آل محمد کے احکام کی اور ان کی سیرت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اور آج کے ہم اپنے روزے کے احکام کی طرف اپنی نئی بحث جو ہے وہ شروع کریں گے مختصراً وقت میں انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کی یہ زحمت، یہ بیٹھنا اللہ عبادت میں شمار فرمائے۔ تو ہم نے کل کا جو درس ہم نے شروع کیا تھا اور کلاس کا جو ہم نے موضوع بحث رکھا تھا وہ تھا مبطلات روزہ، اور مبطلات روزہ میں کھانے پینے کے احکام کو ذکر کیا تھا، اور ساتھ میں ہم نے جماع کے احکام کو جو ذکر کیا تھا۔ اور اسی طرح سے آج کا جو ہم اپنا موضوع شروع کریں گے، آج کا ہمارا موضوع ہے استمناء، کہ استمناء کہتے کسے ہیں اور اس کے مسائل شرعی جو ہے وہ کیا ہیں، اور روزہ کے بارے میں اس کے کیا احکام ہے۔ تو صلوات پڑھیں بار محمد و اہل بیت محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو طلباء کرام، علماء کرام، آج کا ہمارا